دارالحکومت پہنچ کر ممتاز حسین نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے نائب وزیر داخلہ سے ملاقات کا وقت حاصل کر لیا تھا، لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ کیس پہلے سے ہی متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ وفاقی ادارہ سراغ رسانی سے رابطہ قائم کرے۔ وہ فوراً ہی اس ادارے کے ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ کیا یہ کسی بیمہ کمپنی کا کوئی نیا بیمہ ہے مسٹر حسین؟ ایک افسر نے فائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ کی باتوں سے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی انشورنس کمپنی زلزلے کا انشورنس کر رہی ہے۔ نہیں، یہ انشورنس کا معاملہ نہیں بلکہ ایک انتہائی گھناؤنا کاروبار ہے۔ متعلقہ افسر نے اس کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر اچانک ہی پوچھا، کیا آپ آج کل اپنی اہلیہ سے ناراض ہیں مسٹر حسین؟ کیسی ناراضگی؟ اس نے چونک کر افسر کی طرف دیکھا۔ کوہسار کے تھانے دار نے ہمیں فون پر بتایا ہے کہ آج کل آپ خانگی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ساتھ ہی درخواست بھی کی ہے کہ آپ کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہم نے وادی کے کئی ممتاز شہریوں اور آپ کے دوستوں سے بھی بات کی ہے جنہوں نے انسپیکٹر مدن لال کی تائید کی ہے۔ وہ سب آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں اور انہیں آپ کے بارے میں خاصی تشویش بھی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں، لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ قائم کریں۔ اس مرحلے پر ممتاز حسین کو یقین ہو گیا کہ نہ صرف وادی کوہسار بلکہ پورا صوبہ ایسے بلیک میلروں کے چنگل میں ہے جو جب چاہیں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ وزارت داخلہ کے دفتر واپس گیا جہاں اس نے ایک سیکشن افسر سے بات کی، اور جب اس نے زلزلے کے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ نے اتنی زحمت کی ہے تو میرے مشورے پر پروفیسر مکھرجی سے بھی مل لیں، وہ زلزلوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ ان سے پہلی منزل کے کمرہ نمبر 5 میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ممتاز حسین کو پہلی منزل پر کمروں کی پیچیدہ بناوٹ کے باعث مطلوبہ کمرہ تلاش کرنے میں 20 منٹ لگ گئے، اور جب اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو مزید 1 منٹ کی تاخیر سے آ جاؤ کی آواز سنائی دی۔ ممتاز نے اندر جا کر کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن اسے فائلوں کے انبار اور کاغذات کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایک طرف تو فرش سے چھت تک بڑے بڑے ڈبے بھی لگے ہوئے تھے۔ ممتاز کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں یہاں ہوں جناب، ایک بڑے ڈبے کے عقب سے آواز سنائی دی۔ میرا نام مکھرجی ہے۔ ممتاز نے چونک کر ڈبے کے دوسری طرف دیکھا جہاں واقعی ایک نوجوان شخص ٹائپ رائٹر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا جیکٹ ایک طرف پڑا ہوا تھا، ٹائی گلے میں جول رہی تھی اور موٹے عدسوں والی اینک لگائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر معصوم اور بے ضرر سی مسکراہٹ تھی۔ پروفیسر مکھرجی نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مجھے ممتاز حسین کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو انٹرکام پر میرے بارے میں اطلاع مل گئی ہوگی۔ اوہ، پروفیسر مکھرجی کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی مسٹر حسین۔ تو پھر آپ نے اوہ کہہ کر حیرت کا اظہار کیوں کیا پروفیسر؟ ممتاز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے آپ کی آمد کا مقصد معلوم ہے۔ شکر ہے میرے خدایا۔ بیٹھو دوست، جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ میرا کمرہ زیادہ آرام دہ نہیں اور نہ ہی اس میں قیمتی فرنیچر ہے، لہٰذا بلا تکلف بیٹھ جاؤ۔ ممتاز حسین نے کرسی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی، کیونکہ ایک کمرے کی اکلوتی کرسی پر خود پروفیسر مکھرجی براجمان تھا۔ لہٰذا ممتاز اس کے قریب میز پر ٹک کر بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پروفیسر؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ پروفیسر نے بے تکلفی سے پوچھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو میری آمد کا مقصد معلوم ہے۔ ممتاز کا دل پھر ڈوبنے لگا۔ ہاں، میں نے عمومی طور پر کہا تھا، کیونکہ یہاں آنے والے صرف زلزلوں پر گفتگو کرنے آتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بالائی منزل پر بیٹھنے والے جغادریوں سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اب تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، میں ہمتن گوش رہوں گا اور ممکن ہوا تو ہر ممکن تعاون بھی کروں گا۔ کاش، ممتاز نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی پروفیسر مکھرجی کو بھی سنا دی۔ یہ ہیں وہ حقائق جن کو لوگوں نے میری نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے پروفیسر، اور اب شاید آپ بھی ایسا ہی کہیں گے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ پروفیسر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دباؤ پرخلوص اور دوستانہ تھا۔ مکھرجی کی آنکھوں میں تشویش اور خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ نہیں ممتاز حسین، تم ایسے نہیں جاؤ گے۔ ممتاز کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں ماہر ارضیات ہوں ممتاز جی، اور تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ تمہیں یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ امین آباد زلزلوں کا علاقہ ہے۔ ہر سال ہزاروں زلزلے آتے ہیں، لیکن انہیں صرف چرند پرند ہی محسوس کر سکتے ہیں۔
تاہم ان زلزلوں کو باقاعدگی سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے میں بے حد پریشان تھا اور پریشانی کی وجہ صرف یہ تھی کہ امین آباد کے ایک خاص علاقے میں زلزلوں کی فریکوینسی بدل گئی ہے، لیکن آج تم سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی کاروبار قدرت میں مداخلت کر رہا ہے۔ کسی نے وادی کوہسار کو اپنے لیے تجربہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور مکھرجی نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر کاغذوں کے ایک ڈھیر کے نیچے سے ٹیلی فون سیٹ نکال ہی لیا۔ اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے ممتاز کو گھورا اور پھر ریسیور اس حد تک کان سے ہٹا لیا کہ ممتاز بھی گفتگو سن سکے۔ جی ہاں انسپیکٹر مدن لال۔ ہاں وہ یہاں موجود ہیں انسپیکٹر۔ اس نے کان ریسیور کے نزدیک کر لیا اور جب اسے مدن لال کی پرسکون آواز سنائی دی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مدن لال اس کی نگرانی کرتا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، ہمیں شری ممتاز حسین کے بارے میں بے حد تشویش ہے۔ وادی کوہسار کے باشندے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی ذات سے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ بہت حساس اور ایماندار شخص ہیں۔ انہوں نے کئی خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، لیکن زلزلوں کے بارے میں وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ زلزلے کسی سازش اور انسانی کوشش کا نتیجہ ہیں۔ وہ اپنے اس شبے پر یقین رکھتے ہیں اور آج کل دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ سے کس قسم کی گفتگو کی ہے۔ کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ انہیں الہام ہوتا ہے؟ نہیں، مکھرجی نے ممتاز حسین کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ قصہ یہ ہے کہ وہ خود کو اوتار بھی سمجھنے لگے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھگوان نے انہیں لوگوں کو زلزلے سے نجات دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں وفاقی ادارے سراغ رسانی کے حکام سے بھی بات کر چکا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح واپس بھیج دیجیے۔ ان کا مذیقہ مت اڑائیے کیونکہ اس طرح ان کا حساس دل ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ کہہ کر ٹال دیجیے کہ آپ اس سلسلے میں مکمل تفتیش کریں گے۔ شاید اسی طرح وہ گھر واپس آ کر اپنی بیوی سے صلح کر لیں جن سے ان کا اسی بات پر جھگڑا رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا، پروفیسر نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ میرا خیال ہے ہم ممتاز حسین کے اطمینان کے لیے 2-3 آدمی وادی کوہسار بھیج دیں اور ان آدمیوں کو بھی علم نہ ہو کہ وہ کسی فرضی مشن پر بھیجے جا رہے ہیں۔ اس طرح بات بن جائے گی۔ ارے نہیں، میں اس حد تک زحمت کی درخواست نہیں کر رہا تھا پروفیسر۔ مدن لال کی پرتشویش آواز سنائی دی۔ مگر کیوں انسپیکٹر؟ میرا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری ہوگا، لیکن میں تو کسی نہ کسی کو ممتاز کے ساتھ ضرور بھیجوں گا تاکہ وہ اس کے اس تصوراتی خدشے کی تحقیق کر سکے۔ مکھرجی نے ممتاز کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف سے کسی نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ چند ناقابل فہم آوازیں سنائی دی اور پھر مدن لال نے کہا، ٹھیک ہے پروفیسر، آپ کی تجویز معقول ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ایک ذہنی مریض کے اطمینان کے لیے اس حد تک تعاون کر سکتے ہیں۔ مکھرجی نے ریسیور رکھتے ہوئے ممتاز حسین کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک کہتے تھے ممتاز۔ انسپیکٹر مدن لال اتنا ذہین نہیں ہے، وہ یقیناً کسی کا اعلی کار ہے، لیکن اگر یہ کال تمہاری آمد سے قبل آتی تو میں بھی تمہیں نفسیاتی مریض سمجھ کر تنخواہ دیتا۔ چلو اب ذرا کام شروع کر دیں۔ ممتاز حسین اور مکھرجی دونوں 1 گھنٹے بعد عمارت سے نکلے، لیکن پروفیسر نے دفتر چھوڑنے سے قبل ایک فل سکیپ شیٹ کسی کے نام خط ٹائپ کیا۔ یہ ممتاز حسین اور مکھرجی کا آخری تحفہ تھا، ایسا تحفہ جو کسی نے بھی پہلے کبھی اپنے مادر وطن کو نہیں دیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایک غلطی کر ڈالی۔ وہ امین آباد آئے اور انہوں نے زلزلوں کے بارے میں ایک ممتاز سائنسداں اور ان کی 2 معاونین سے تفصیلی گفتگو کر ڈالی، اور جب انسپیکٹر مدن لال نے وادی کوہسار سے کچھ دور شیش محل ہوٹل میں لاشیں دیکھی تو اس کا جی متلانے لگا۔ ہے بھگوان، رحم کر رحم کر، یہ کہتا وہ ایک غسل خانے میں گھس گیا جہاں اس نے منہ بھر کر الٹیاں کی۔ پھر ہانپتے ہوئے اس نے منہ دھویا۔ نہیں، تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے اس نے کسی حقیقت کی تردید کرنی چاہی۔ وہ تو کل تک دارالحکومت میں تھا۔ جی ہاں، اس کا نومر معاون سب انسپیکٹر پرکاش غسل خانے میں گھس آیا۔ MLS منگوا لوں جناب؟ ہاں، مدن لال بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اور مقامی پولیس کو بھی اطلاع دے دوں؟ اس ہوٹل کا نصف حصہ وادی کوہسار کے دائرہ کار سے باہر ہے جناب۔ نہیں، یہ کام ہم خود ہی سنبھالیں گے۔ فوٹوگرافر طلب کر لوں جناب؟ بالکل درست۔ ایک لاش کی حالت تو بہت ہی خراب ہے جناب۔ ہاں، میں نے بھی لاشیں دیکھی ہیں۔ مدن لال کا پارا چڑھنے لگا۔ آخر ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ انسپیکٹر مدن لال نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ موت کس طرح واقع ہوئی ہے اور ان اموات کے ذمہ دار کون ہیں۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا غسل خانے سے باہر آ گیا۔ کیا آپ اسی کمرے میں واپس جا رہے ہیں جناب؟ لاشوں کی حالت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے
جیسے دو آہنی ہاتھوں نے مرنے والوں کو بینچ کر مار دیا ہو۔ یہ سن کر انسپیکٹر کی طبیعت پھر متلانے لگی اور آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اس نے سب انسپیکٹر پرکاش کی طرف دیکھا جس کا منہ چل رہا تھا، اور پھر لوگوں کو راہداری سے دفن ہو جانے کا حکم دے کر ہوٹل کے مالک سے بولا، تم بھی اس کمرے سے دور رہو، میرا نائب تم سے بعد میں پوچھ گچھ کرے گا۔ انسپیکٹر، یہ تو بہت ہی برا ہوا، میرے ہوٹل کے نام پر دبا لگ جائے گا۔ مالک گڑ گڑانے لگا، ان میں سے ایک کو تو میں پہچانتا ہوں جناب۔ مدن لال اس پر توجہ دیے بغیر قتل گاہ میں داخل ہوا جہاں دو بے لباس لاشیں پڑی تھیں۔ بھلا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ممتاز حسین جیسی شخصیت کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ دوسرے شخص کی جیب سے جو شناختی کارڈ نکلا تھا اس کے مطابق وہ سرکاری ماہر ارضیات پروفیسر مکھرجی تھا، وہی مکھرجی جس سے کل مدن لال نے فون پر بات کی تھی۔ انسپیکٹر کی آنکھیں لاشوں کی ٹانگوں پر رہیں کیونکہ وہ ان کے چہروں یا سروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں کی کمر کے نیچے بستر پر سوکھے ہوئے آبی دبے تھے۔ مدن لال کی نظریں اچانک ہی چہروں کی طرف اٹھ گئیں تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر غسل خانے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اس گھرونے منظر کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ مرنے والوں کی آنتیں ان کے منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیٹ پر بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا ہو۔ منہ سے آنتیں اور جسم کے دیگر سوراخوں سے سیاہ، نیلے اور سفید لوتھڑے باہر جھانک رہے تھے۔ انسپیکٹر مدن لال کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے گڑبڑ کی تو اس قسم کی موت اس کے حصے میں آ سکتی ہے، لیکن اس عملی مظاہرے سے قبل انسپیکٹر نے اس دھمکی کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ وہ غسل خانے میں جا کر پیٹ دبانے لگا کیونکہ اسے بری طرح متلی ہو رہی تھی، لیکن پیٹ میں کچھ بھی نہ تھا جو باہر نکلتا۔ انسپیکٹر مدن لال کی موٹر سائیکل کا رخ بلوت رائے کے دفتر کی طرف تھا اور وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ منزل تک پہنچ گیا اور پھر بلوت رائے کی سیکریٹری اور پی اے سے ملتا ملاتا رائے کے شاندار کمرے میں داخل ہو گیا۔ ممتاز حسین مر گیا جناب، اس نے بلوت رائے کی طرف دیکھے بغیر کہا جو بری چرمی کرسی میں دھنسا ہوا تھا۔ اوہ نہیں، بلوت رائے کچھ اس طرح تڑپا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ بتاؤ مدن لال، کیا ہوا؟ کچھ نہیں جناب، ممتاز کے ساتھ محکمہ داخلہ کے ایک آدمی کی لاش بھی ملی ہے، میں سیدھا شیش محل سے آ رہا ہوں۔ دونوں وہی مقیم تھے، ان کے جسموں پر ایک دجی تک نہیں تھی۔ میں نے کل ہی محکمہ داخلہ کے اس آدمی سے بات کی تھی، اس کا نام پروفیسر مکھرجی تھا۔ کل اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا تھا کہ ممتاز نے دارالحکومت میں اس سے ملاقات کی اور دونوں سیدھے یہاں چلے آئے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ دونوں ہی گھناؤنی عادت میں مبتلا تھے۔ بکو مت۔ بلوت رائے کا چہرہ تیش کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں اگر تم نے کسی سے ایک بھی لفظ کہا تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ممتاز حسین غلیظ نہیں تھا۔ کیا تم نے بیگم ممتاز کو اطلاع دے دی ہے؟ نہیں، میں لاشیں دیکھ کر سیدھا آپ کے پاس ہی چلا رہا ہوں، مدن لال نے بسورتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بلوت رائے اس کے خلاف ہو گیا تو پھر دارالحکومت کا بھی کوئی افسر اسے نہیں بچا سکے گا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں پریشان مت کرو، میں خود اطلاع دے دوں گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر تمہاری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ملا کہ ممتاز اور مکھرجی کی لاشیں اس حالت میں تھیں تو تم وادی کوثار نہیں رہ سکو گے۔ آپ نے ان کی لاشیں نہیں دیکھی جناب؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسی گھناؤنی موت نہیں دیکھی۔ ان کی آنتیں منہ سے نکلی ہوئی تھی اور کئی جگہ سے گوشت کے لوتھڑے جھانک رہے تھے۔ اف! بلوت رائے نے ایک جرجری لے کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ سلگا لی۔ سنو مدن لال، تمہاری رپورٹ میں صرف یہ ذکر ہوگا کہ ان کی موت کسی ایسی زہریلی غذا سے ہوئی جو انہوں نے غالباً دارالحکومت میں کھائی تھی۔ میں حقائق نہیں چھپا سکتا جناب، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں مدن لال۔ مدن لال ایک لمحے تک ساکت کھڑا رہا، پھر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پروفیسر مکھرجی اور ممتاز حسین مادر وطن کے لیے ایک تحفہ چھوڑ گئے تھے۔ یہ تحفہ مکھرجی کے ایک خط کی شکل میں تھا جو اس نے اپنے افسر اعلیٰ کے نام لکھا تھا۔ یہ اعلیٰ افسر رشوت ستانی، بدعنوانی اور ملک دشمنی کی جڑیں کاٹ پھینکنے کے لیے دن رات سرگرم عمل رہتا تھا۔ مکھرجی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اسے ایک بااعتبار شخص ممتاز حسین کی زبانی امین آباد کی وادی کوثار میں ایک ارضیاتی بدعنوانی کا علم ہوا ہے۔ وہاں کوئی قوانین قدرت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مصنوعی زلزلے پیدا اور انہیں روکنے کے تجربات کر رہا ہے۔ ممتاز حسین کا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے اور اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو امین آباد تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں وادی کوثار کے ایک سائنسداں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس افسر کو پہلے ہی شبہ تھا کہ امین آباد میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے یہ خط فائل میں لگانے کی بجائے
ان لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے حال ہی میں امین آباد کے ارضیاتی سروے اور وادی کوہسار کے پہاڑوں میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ یہ لوگ اسے ایسی معلومات کا معاوضہ تو نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی اسے 4000 روپے ماہانہ کا بونس ضرور مل جاتا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بونس کے اس چیک پر ٹیکس سے مستثنا کی مہر لگی ہوئی تھی۔ انہی لوگوں نے اسے تیزی سے ترقی دلوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان لوگوں کا تعلق وفاقی ادارے سراغ رسانی یا ملٹری انٹیلیجنس کے کسی خفیہ ترین شعبے سے ہے، لیکن وہ غلط سمجھتا تھا۔ ویسے اگر وہ ان لوگوں کو پہچان لیتا تو پھر تنظیم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ دارالحکومت کی انتہائی شاندار عمارت کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں دبلے پتلے چہرے والا ایک شخص پروفیسر مکھرجی کے خط پر جھکا ہوا تھا۔ یہ خط اسے محکمہ داخلہ کے ایک افسر نے بھیجا تھا۔ اس نے خط کا کئی بار مطالعہ کرنے کے بعد ایک طویل سانس لی اور پھر ایک دروازے سے گہرے زرد رنگ کا ٹیلی فون سیٹ نکال کر نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، بہرام بول رہا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر اس کے لبوں پر پوری شفقت مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ دوسری طرف سے بولنے والا کسی ایسی عورت کا پتہ پوچھ رہا تھا جس کے چہرے پر ان گنت برے تل ہوں۔ بکواس مت کرو، تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئی، بہرام نے زیر لب مسکراتے ہوئے اطلاع دی، اور پھر ریسیور رکھتے ہی اس نے جرجری لی۔ اسے اچانک کی غزالہ یاد آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ غزالہ کی المناک موت کے بعد ٹائیگر نے کس طرح خود کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ اوشان کی طرح وہ بھی یہی سوچ بیٹھا تھا کہ غزالہ اور شہزاد کی شادی ہو جاتی تو وہ ایک ایسے سپرمین کو جنم دیتے جو ٹائیگر اور غزالہ کی صلاحیتوں کا زندہ و جاوید نمونہ ہوتا۔ دوسری طرف فون رکھتے ہی ٹائیگر نے ایک زوردار انگڑائی لی، کیونکہ چھٹیاں ختم ہونے کا سنتے ہی اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی غیر معمولی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ ممتاز حسین کو وادی کوہسار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن کسی کو بھی اس کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی گئی۔ تدفین کے بعد بھی کسی کو فوری طور پر یہ علم نہ ہوا کہ ممتاز کی ساری جائیداد اور ڈپارٹمنٹل سٹور کا پورا کاروبار شہزاد نامی کسی شخص کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ اسی شخص نے ممتاز کا شاندار مکان بھی خرید لیا تھا، اور ممتاز کی بیوہ اپنے بچوں کے پاس دارالحکومت چلی گئی تھی۔ مگر میں دکانداری سے بالکل واقف نہیں ہوں، مجھے اس بکھیڑے میں نہ پھنسائیے۔ شہزاد نے یہ سنتے ہی کہ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کا مالک بن گیا ہے، بہرام سے شدید احتجاج کیا۔ وہ بہرام کی کال ملتے ہی دارالحکومت پہنچ گیا۔ اس وقت وہ بہرام کی کار میں تھا، جبکہ پیچھے دوسری کار میں اوشان اپنے سامان سمیت آ رہا تھا۔ تمہیں کاروبار کی فکر نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ مینیجر کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ بدستور کاروبار چلاتا رہے، اور تم مزید چند ماہ تک سرگرمی سے کاروبار میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ میرا خیال ہے تمہارا یہ مشن زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ میرے لیے تو ہر چیز آسان سمجھی جاتی ہے، ٹائیگر نے تلخی سے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا، وادی کوہسار کے معززین سے کہا گیا ہے کہ وہ زلزلے سے بچاؤ کے لیے رقم ادا کیا کریں۔ ان معززین میں ممتاز حسین بھی شامل تھا، اور اب تم اس کی جگہ لے رہے ہو۔ وہ لوگ یقیناً تم سے بھی رقم طلب کریں گے۔ تمہیں کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا جو یہ دھندا کر رہے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا کہ ذرا سی کوتاہی سے بھی یہ معاملہ قومی المیہ میں بدل سکتا ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر سازشیوں کو پتہ چل گیا کہ تم کون ہو تو وہ ایسا زلزلہ پیدا کر دیں گے جس سے صرف وادی ہی نہیں بلکہ پورا امین آباد بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ تاریخ کا بدترین المیہ ثابت ہوگا۔ دوسرا بدترین المیہ چیف، شہزاد نے بڑی متانت سے کہا۔ پہلا کون سا تھا؟ بہرام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب انسان نے درختوں سے اتر کر لنگوٹی باندھی تھی۔ سنجیدہ ہو جاؤ ٹائیگر، تم سمجھتے کیوں نہیں کہ ہم نے تمہیں ارضی سائنس سے روشناس کرانے کے لیے ٹیوٹر کیوں رکھا تھا؟ وادی کوہسار کی صورتحال پر ہم کئی ہفتوں سے نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن ہم یہ دریافت نہیں کر سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب کہ ممتاز حسین اور مکھرجی مر چکے ہیں، صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے جو زلزلہ پیدا کرنا جانتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ زلزلوں کے پس پشت کسی کا ہاتھ ہو، یہ محض ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مکھرجی اور ممتاز کو قتل ہی کیا گیا ہو۔ نہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا جو زلزلہ پیدا کرنے کا ڈونگ رچا کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر اسے ڈونگ مت سمجھو۔ تم نے اپنے ٹیوٹر سے زمینی اور زلزلے کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، شہزاد نے جماہی لیتے ہوئے جواب دیا۔ تب پھر وادی کوہسار میں ڈاکٹر پریم پرکاش سے ملاقات ضرور کر لینا۔ لوگ اسے ڈاکٹر زلزلہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں وہ سٹھیا گیا ہے۔
لیکن زلزلوں کے بارے میں اس کی معلومات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مکھرجی اور ممتاز اسی سے ملنے گئے تھے۔ تمہیں جب بھی کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو ڈاکٹر پرکاش سے مل لینا۔